مرد و زن بچے اور بچیاں بھی سبھی، مرد و زن بچے اور بچیاں بھی سبھی، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ جی بہت اچھے، سبحان اللہ۔ مرد و زن بچے اور مٹانے پہ ہے مزید، میں بھی زنا کی نوک پہ سر چھوڑ جاؤں گا۔ ارے دشمن کریں گے میری دلیری پہ تبصیریں، مر کے بھی ایک آدھ سمندر میں بھور چھوڑ جاؤں گا۔ اہل سنت بل جماعت کے مرکزی ناظم اعلیٰ جن سے میری مراد برادر کبیر حضرت اقدس حضرت مولانا و مفتی محمد امجد صاحب محتمم جامعہ دارالعلوم صدیق اکبر سکندر آباد ہیں کہ شہنشاہ بلاغت چلے آئیے، شہنشاہ بلاغت چلے آئیے، تاجدار فصاحت چلے آئیے، لے کے گلزار طیبہ کے گل کی مہک مشک باری خطابت چلے آئیے۔ منبر نور پر جلوہ فروز حضرت اقدس حضرت مولانا و مفتی محمد امجد صاحب۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الناطق: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: النكاح من سنتي، وقال: فمن رغب عن سنتي فليس مني، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ایک نہ ایک ہی دن ہو رہا، ایک ہی نے کہا. مسمات انم پروین بنت محمد طاہر صاحب، جن کا مہر 5 گرام سونا اس مجمع کے اندر آپ کو جوزہ بنا کے دی، آپ نے ان کو چاہا اور قبول کیا. اس میں کہو جی قبول ہے. میں نے قبول کیا، میں نے قبول کیا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. ماشاءاللہ بہت اچھے. چھوارے تقسیم کر دینا بس. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. وقال اللہ تعالی فی مقامہ الآخر: انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون.
صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ یہ مدرسہ ہے ساقی تیرا میخانہ نہیں، یہ مدرسہ ہے ساقی تیرا میخانہ نہیں، یہاں کی خاک سے انسان بنائے جاتے ہیں۔ حضرات محترم اور معزز سامعین کرام، اور یہاں تشریف فرما حضرات علماء کرام، خاص کر ایک عظیم ترین شخصیت حضرت اقدس حضرت الحاج قاری محمد اسماعیل صاحب مد ظلہ العلی، جو ضعف اور بیماری کی وجہ سے مستقل مسلسل پریشانی کے عالم میں ہے، لیکن الحمدللہ یہاں تشریف فرما ہے، اور ہمارے دوسرے علماء کرام قرائے اعظام حضرت مولانا مفتی مطیع اللہ صاحب اور قاری محمد طلحہ صاحب، مولانا عبد الرحمن صاحب، اور اسی طریقے سے دوسرے یہاں ہمارے بھائی بھولو جو ہمارے خرجے سے تشریف لائے ہیں، وہ بھی تشریف فرما ہے۔ بہرحال اور یوں تو اسٹیج پر بہت سارے میرے رفیق محترم، میرے دوست، میرے احباب تشریف فرما ہے، جو قرآن کریم کی اور مدرسوں کی محبت میں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور پھر مزید یہ کہ نظامت فرما رہے عزیزم قاری محمد شیر خان، اور ماشاءاللہ ابھی مفتی صاحب کا مدلل مفصل بیان ہوا۔ سچائی یہ ہے کہ میں نے بھی اس موضوع کا اس لیے انتخاب کیا، حالانکہ اس کی ضرورت نہیں تھی کہ قرآن کریم پہ بات کی جائے، لیکن موضوع کی گہرائی اور گہرائی بہت طویل ہے، اور مدرسے کا ابتدائی مرحلہ ہے، چونکہ مدرسہ ابھی اس کا قیام گزشتہ ہی سال عمل میں آیا تھا، اس لیے سوچا کہ بہرحال جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں کہ کہیں نہ کہیں قرآن کریم سے دوری ہوتی جا رہی ہے۔ صرف امت مسلمہ کے 3% بچے بمشکل بتلا رہا ہوں جو مدرسوں میں زیر تعلیم ہیں، ورنہ 97% 98% بچے امت مسلمہ کے یا تو اسکول پڑھ رہے ہیں یا پھر کہیں نہیں پڑھ رہے ہیں، یہی گھوم رہے ہیں۔ تو اس لیے میں نے اس موضوع کا انتخاب کیا، اور 2 ہمارے نعت خواں، بلکہ 3 کہہ لیجئے، کہ قاری طلحہ صاحب نے بہت اچھی نعت پڑھی، اور اسی طریقے سے قاری محمد شاکر صاحب نے، اور قاری احسن صاحب نے تو بہرحال احسن ہی نعت پڑھی ہے، اللہم مزید فزید۔ ایک بات یہ عرض کرتا چلوں کہ وقت اس 11:15 بجے ہوا چاہتا ہے، اور زیادہ پروگرام نہیں چلے گا، مجھے کم وقت میں زیادہ بات کرنی ہے، اس لیے کہ حالات قطعاً اجازت نہیں دیتے، اور شریعت کا بھی تقاضا یہی ہے کہ جلدی سویا جائے، پھر صبح کو جلدی اٹھا جائے۔ جتنی تاخیر سے تم سو گے، آرام کرو گے جا کر کے، تو ظاہر سی بات ہے اتنی دیر سے اٹھو گے، اور دیر سے اٹھو گے تو خطرہ یہ ہے کہ فجر کی نماز ضائع نہ ہو جائے، پھر اس جلسے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور ان جلسے جلوسوں کوئی فائدہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ جو رات کو دیر تک 3 بجے تک 2 بجے تک چلتے ہیں، اور اکثر سامعین وہ ہوتے ہیں جو صبح نماز فجر میں نہیں اٹھ پاتے ہیں اور نماز گول کر جاتے ہیں، اللہ حفاظت فرمائے۔ یہاں بیٹھ کر آپ جتنی باتیں سنیں، آنکھ اور کان کو کھول کر کے سنیں، ایسا قطعاً نہیں ہونا چاہیے کہ ابھی بیٹھے، ابھی بات شروع ہوئی ہے اور اونگنا شروع کر دیا، سونا شروع کر دیا۔ یہ تو بہرحال میں بھی جانتا ہوں کہ یہ فطری چیز ہے، نیند آئے گی تو آئے گی، سے کون روک سکتا ہے، لیکن بہرحال تھوڑا سا ذرا صبر کرے، کنٹرول کرے۔ اگر آپ نے کنٹرول کر لیا نیند پہ تو پھر میں سمجھوں گا کہ آپ کا دل و دماغ بھی حاضر ہے،
ورنہ جب انسان سو جاتا ہے تو دل و دماغ پہ پردہ پڑ جاتا ہے، اسے کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ تیرے سامنے کیا کہا جا رہا ہے اور کیا بولا جا رہا ہے۔ جب انسان جاگتا رہتا ہے، آنکھ کھلی رہتی ہیں تو کان بھی کھلے رہتے ہیں۔ یہ کان آنکھ کے تابع ہیں، اگر آنکھ کھلی رہی تو کان بھی کھلے رہیں گے، اور اگر آنکھ بند ہو گئی تو کان بھی بند ہو جائیں گے، پھر یہاں میرا بیٹھ کر کے بات کرنا بے سود ہو جائے گا۔ اسی لیے یہاں ذمہ داری کے ساتھ میں دل و دماغ کو حاضر ناظر رکھ کر کے بشاشت کے ساتھ میں 40-45 منٹ آپ بیٹھے، اور ایسی ہی بشاشت ہونی چاہیے جیسے کہ آپ بیٹھے ہیں، ورنہ دل و دماغ اگر کہیں اور چلا گیا تو جانتے ہو آپ کا کیا حال ہوگا؟ وہی حال ہوگا جو اس بادشاہ کا ہوا تھا۔ ایک بادشاہ حکومت کر رہا ہے، اچھی خاصی اس کی حکومت چل رہی ہے، اور کسی نے آہستہ سے آ کر کے کان میں یہ بات کہہ دی کہ بادشاہ سلامت، ہماری حکومت چند دنوں کی مہمان ہے، خدشہ ہے، خطرہ ہے کہ کہیں حکومت تباہ نہ ہو جائے، گر نہ جائے۔ بادشاہ کو اتنی بہت تھی بس، اور بادشاہ کے لگ گئی، بادشاہ اسی لگ و دک میں لگ گیا کہ حکومت کو آخر گرا کون رہا ہے، گرانے کی پلاننگ کون کر رہا ہے۔ یہ بادشاہ اپنے فوراً انٹیلیجنس کے جو لوگ تھے، جو ماہر تھے اس کے، انہیں بلایا، اور بلانے کے بعد میں کہا کہ یہ پتہ لگاؤ کہ ہماری حکومت کے خلاف سازش کون کر رہا ہے۔ یہ ادھر ادھر جا کر کے بادشاہ کو رپورٹ لگاتے ہیں، شام کو آ کر کے بادشاہ سلامت، ہم نے چل چل کر کے جو ہے تجزیہ کر لیا کہ کوئی حکومت نہیں گرا رہا ہے، آپ شان سے حکومت کریں۔ لیکن بادشاہ مطمئن نہیں ہوا۔ یہ کرسی جو ہوتی ہے اس پہ بیٹھنے والے لوگ کم ہیں جو مطمئن ہوتے، مطمئن نہیں ہوتے، اس کا ڈر رہتا ہے کھسک نہ جائے کہیں کو۔ بادشاہ پریشان تھا، تو بادشاہ رات کی تاریکی میں اپنے کپڑوں کو چینج کر کے، لباس تبدیل کر کے، بھیس بدل کر کے نکلا، اور نکلا دور چلا گیا۔ ایک دور پرے جیسے یہ مونڈا کھیڑا بستی ہے، ایسی کوئی بستی اس کو نظر آئی، اور دیکھا کہ بھئی رات کے صحیح 1:30 بج رہا ہے، اور روشن دان سے روشنی بھی آ رہی ہے۔ بادشاہ آہستہ آہستہ آگے بڑھتا ہے، اور جیسے ہی دبے قدموں کے ساتھ یہ بادشاہ آگے بڑھتا ہے تو روشن دان سے آواز آنی شروع ہوتی ہے۔ یہ بادشاہ کان لگا دیتا ہے، تو اس نے اپنے کانوں سے سنا کہ چند خاتون، چند عورتیں بیٹھی ہوئی باتیں کر رہی ہیں۔ ایک نے کہا کہ یہ چلا، اس نے کہا کہ شاید اس میں وہ نہیں، دوسری نے کہا کہ وہ ہوتا تو یہ نہ ہوتا۔ کہ بادشاہ پریشان ہو گیا، اور بادشاہ نے سوچا کہ وہ جو میرے حواریین تھے وہ تو مجھے جا کر رپورٹ لگا رہے تھے، کچھ نہیں ہے، لیکن سب سے بڑی سازش اس مکان سے رچی جا رہی ہے، یہاں کوڈ ورڈ کے اندر باتیں ہو رہی ہے، اور حکومت کو خطرہ یہیں سے ہو سکتا ہے۔ بادشاہ نے نشان لگا دیا۔ نشان لگانے کے بعد یہ بادشاہ واپس لوٹ گیا، اور صبح جلدی دربار لگایا، سجایا گیا، وزراء، امراء اور جتنے بھی وزیر مشیر سب کو بلایا، اور بلانے کے بعد یوں کہا کہ فلاں راستے پر، فلاں بستی میں فلاں جگہ مکان ہے، اس پر نشان لگا ہوا ہے، جتنے افراد چاہے عورت یا مرد جو بھی ہو اس مکان کے اندر پناہ گزین ہیں، سب کو گرفتار کر کے لایا جائے۔ بہرحال بادشاہ کا حکم تھا، پولیس گئی بادشاہ کی، اور وہاں کنڈی کھٹکھٹائی تو جانتے ہو اندر سے ایک خاتون کی آواز آئی۔ کون؟ کہا کہ ہم بادشاہ کے سپاہی ہیں۔ کہ کیسے آئے ہو؟ کہا کہ ہم وارنٹ لے کر کے آئے تمہیں گرفتار کرنا۔ کہ کس چیز کا وارنٹ؟ کیسی گرفتاری؟ ہم تو خاتون عورتیں ہیں، پردہ نشی ہیں، ہم اندر رہتے ہیں گھر میں۔ کہہ لے نہیں نہیں، یہ بادشاہ کا حکم ہے کہ بات تو بتاؤ۔ کہہ لے کہ تم رات کوڈ ورڈ میں باتیں کر رہی تھی۔ کہ کیا باتیں کر رہی تھی؟ کہا کہ تم نے کہا کہ یہ لکھا، بادشاہ نے لکھوایا ہمیں کاغذوں پہ کہ یہ چلا۔ دوسری نے کہا اس میں وہ نہیں۔ تیسری نے کہا کہ وہ ہوتا تو یہ نہ ہوتا۔
اس خاتون نے ایسے پیشانی پہ ہاتھ مارا، یوں کہا یا اللہ جب یہ بادشاہ ہم پردہ نشی عورتوں کی باتوں کو نہ سمجھ پایا، یہ حکومت کیسے چلائے گا؟ یہ کیا حکومت کرے گا؟ حکومت کا شعور سلیقہ دور کی بات، اسے عورتوں کی بات سمجھنے کا سلیقہ نہیں ہے۔ بہرحال انہوں نے کہا کہ بات نہ بناؤ اور ہمارے ساتھ چلو، گرفتار کر کے لے گئے۔ بادشاہ بیٹھا ہوا ہے اور دربار لگا ہوا ہے، برجستہ جیسے انٹری ہوتی داخلہ ہوتا ہے، ایک خاتون ان میں سے یہ کہتی ہے یہ تو وہی ہے، یہ تو وہی ہے۔ دوسری نے کہا کہ وہ ہوتا تو وہ ہوتے، پھر تیسری نے کہا ورنہ پھر وہی ہے۔ یہ بادشاہ اور پریشان ہو گیا، اور اتنا پریشان ہو گیا بادشاہ نے کہا بھی کیا مصیبت جو ہے سر پہ میں نے مول لے لی ہے کہ رات بھی یہ کوڈ ورڈ میں باتیں کر رہی تھی اور اب بھی کوڈ ورڈ میں باتیں کر رہی ہے، لگتا یہ ہے شاید کہ بہت بڑی جاسوس ہے۔ اور بادشاہ نے مارے غصے کے اشارہ کیا جلاد کو کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ ان کی گردن اڑا دی جائے۔ جلاد تیار ہوا، بادشاہ نے اشارہ کیا ٹھہرو، ذرا راز تو معلوم کریں، کہیں ایسا تو نہیں کہ نیٹ ورک بہت زیادہ لمبا ہو اور ہم ان 2-3 ہی پہ ہاتھ صاف کر لیں اور پتہ چلے کہ جو ان کے پیچھے پورا قافلہ کام کر رہا اس کا کیا ہوگا۔ بادشاہ نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ تم کوڈ ورڈ میں جو باتیں کر رہی ہو کیا حکومت کے خلاف سازش نہیں کر رہی ہو؟ کہ اللہ بادشاہ کیسی سازش، سمجھنے کی صلاحیت تو رکھ۔ کہا کہ پھر رات کیا باتیں ہو رہی تھی اور پھر اب کیا باتیں ہوئی ہے؟ ایک خاتون آگے بڑی کہتی ہے اگر ہم نے رات کی اور اب کی باتیں سمجھا دی سلجھا دی پھر کیا ہوگا کہ عزت کے ساتھ ہم تمہیں تمہارے گھر پر چھوڑ کر کے آئیں گے۔ ایک خاتون نے کہا کہ پھر سن، جب رات ہم گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، بچیاں خاموش بیٹھے، میں کوشش کر رہا ہوں کچھ بات بتلاؤں لیکن میرا ذہن تمہارے اوپر ہی ہے، یہاں مت بولو تم بیٹھ کر کے ورنہ اٹھا دوں گا یہاں سے، کھڑی کر دوں گا کم سے 1 گھنٹے کے لیے۔ بادشاہ نے کہا کہ چلو ٹھیک ہم تمہیں مکمل اس بات کا وعدہ کرتے ہیں کہ تم عزت کے ساتھ گھر چھوڑ کر کے آئیں گے کہ لیکن رات کا بھی مسئلہ سمجھا دو، اب کا بھی سمجھا دو۔ ایک خاتون یوں کہتی ہے کہ بادشاہ جب رات تم نے ہماری یہ باتیں سنی تو ہم گھر میں چراغ کے سامنے بیٹھ کر کے سواٹر بن رہے تھے، بچوں کے کپڑے سل رہے تھے، بن رہے تیار کر رہے تھے، تو چراغ بجھنے کے قریب تھا، اس میں سے ایک نے کہا کہ یہ چلا، دوسری نے کہا شاید اس میں وہ نہیں یعنی تیل نہیں، اور تیسری نے کہا وہ ہوتا تو یہ نہ ہوتا، تیل ہوتا تو یہ نہ بجھتا۔ رات کی گتھی سلجھ گئی۔ بادشاہ نے کہا پھر اب کیا معاملہ تھا؟ کہا کہ جب ہمیں بتلایا کہ ہماری گرفتاری رات کی باتوں کے اوپر ہو رہی ہے تو ہم نے سوچا کتنا نادان ہے بادشاہ کہ عورتوں کی باتیں نہ سمجھ پایا تو پھر حکومت کیسے چلائے گا؟ تو برجستہ ہم میں سے دیکھ کر آپ کو ایک نے یہ کہا تو وہی ہے یعنی بیل ہے، اور دوسری نے کہا وہ ہوتا تو وہ ہوتے، بیل ہوتا تو سینگ ہوتے، تیسری نے کہا ورنہ پھر وہی ہے یعنی گدھا ہے گدھا۔ یہ بادشاہ پریشان تھا، ذہن حاضر نہیں تھا، لیکن یہاں سب کے ذہن حاضر ہے الحمدللہ۔ ذہن حاضر ہے نا سب کے؟ ہاں اب سمجھ میں آئی بات، سب کے ذہن حاضر ہے۔ دیکھیے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو یکے بعد دیگرے انبیاء علی نبینا علیہ السلام دنیا میں تشریف لاتے رہے اور اچھی باتیں بتلاتے رہے، برائیوں سے روکتے رہے، یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے امت کی رہنمائی کے لیے کئی کتابیں بھی نازل فرمائی ہیں، جن میں 4 کتابیں بڑی ہیں اور چھوٹے موٹے صحیفے بھی نازل ہوتے رہے ہیں۔ اور پھر امت محمدیہ کی رہنمائی کے لیے، ہدایت کے لیے قرآن کریم کو نازل فرمایا۔ آپ مارکیٹ چلے جائے، بازار چلے جائے،
اور کمپیوٹر آپ خرید کر کے لائے تو یا موبائل خرید کر کے لائے تو اس کے ڈبے میں ایک چھوٹی سی کتاب آپ کو نظر آئے گی، اور وہ کتاب جو ہوگی اس میں یہ لکھا ہوا ہوگا کہ اس کا آپشن کہاں سے بند ہوگا، کہاں سے آف ہوگا، کہاں سے آن ہوگا اور کہاں سے کھلے گا، کہاں سے چلے گا۔ ٹھیک اسی طریقے سے ہماری رہنمائی کے لیے اور زندگی گزارنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کو نازل فرمایا کہ اے مسلمانوں، قرآن کریم قیامت کی صبح تک تمہاری یہ رہنمائی کرتا رہے گا۔ قرآن کریم تمہیں بتلائے گا کہ تمہاری زندگی کا کون سا آپشن کہاں سے نکل کر کے آئے گا، اور تمہاری زندگی میں اگر کوئی پریشانی لاحق ہوگی وہ کیسے ختم ہو سکتی ہے۔ اگر تم عبادت کرو اس کے سامنے تو سچے پکے عابد تم کیسے بن سکتے ہو، اگر تم زہد اختیار کرتے ہو تو پکے سچے زاہد کیسے بن سکتے ہو، اگر تم کسی کی اولاد ہو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کیسے کر سکتے ہو، اور اگر تم اس کے برعکس کسی کے باپ ہو تو اولاد کے حقوق کیسے ادا کر سکتے ہو۔ یعنی تمام چیزیں قرآن کریم کے اندر موجود ہیں اور قرآن کریم ہی بتلاتا ہے۔ لیکن یاد رہے کہ ہم نے آج قرآن کریم کو بالائے طاق رکھ دیا ہے، آج ہمارا رشتہ ان مدرسوں سے کٹتا جا رہا ہے۔ بظاہر تو یہ مدرسے ہمیں یہی نظر آتے ہیں کہ یہ کچھ بھی تو نہیں ہے، لیکن صداقت یہ ہے، سچائی یہ ہے کہ تیری نظر میں یا میری نظر میں کچھ بھی نہیں ہے، لیکن 7 سمندر پار بیٹھا وہ حکومت، جس حکومت کو ہم امریکہ کہتے ہیں، اس کے یہاں اس کی اہمیت ہے، اس کی عظمت ہے، اور وہ جانتا ہے ان مدرسوں کے بارے میں۔ کھانے کا سلسلہ چلائے تیرا مجمع 2 منٹ ٹوٹنے والا ہے سر۔ کھانا چلا رہا یہ فرقان سے جا کے اگر 5 منٹ میں کھڑ جائے گا ملک تمہارا، کوئی گارنٹی نہیں۔ پھر قاری فرقان، یہ جو اتنے سارے لوگ تو نے کھڑے کر دیے یہاں پہ، اتنے سارے یہ جلسہ ہو رہا ہے، پھر دعائی کرا دے یہاں سے۔ پھر بھئی جلسے کا تو معاملہ یہی جب وہاں کچھ سناٹا اور یہاں سے بیٹھے ہوئے ہوں۔ میرا مجاز نہیں اس طریقے سے کہ میں تقریر کروں اور وہاں بھی لوگوں کو دیکھتا رہوں وہ کھڑے رہیں، تو میں بہت کوشش کروں گا کوئی اچھی بات ذہن آئے، وہ آئے گی نہیں۔ جو حضرات برآمدے میں کھڑے ہوئے ہیں، ادباً درخواست ہے کہ آپ تشریف لائیں، کھانا سب کے لیے بنا ہے اور دعا کے بعد کھلایا جائے گا۔ میں منتظمین سے بھی کہوں گا کہ کھانا دعا کے بعد شروع کریں۔ بمشکل 40 منٹ میں بات کو ختم کر دوں گا۔ درود شریف پڑھے جا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ مدرسوں کی اہمیت کا اندازہ ہمیں نہیں ہے، لیکن دوسرے لوگوں کو ہے ان مدرسوں کی اہمیت کا اندازہ۔ جانتے ہو جب دارالعلوم دیوبند قائم ہوا، حالات ہندوستان کے کیا تھے؟ حالات یہ تھے کہ وہاں انگریزوں سے مقابلہ ہے، اور ایسا ویسا مقابلہ نہیں تھا، بلکہ انہوں نے اپنے پیر یہاں جمائے اور جمانے کے بعد میں مضبوط کر لیے تھے۔ انہی حالات میں حضرت مولانا قاسم نانوتوی نور اللہ مرقدہ نے اپنے رفقا سے مشورہ کیا، تمام علماء نے سر جوڑ کر کے بیٹھ کر کے مشورہ کیا، ہمیں ایک مدرسہ قائم کرنا پڑے گا، اس لیے کہ اگر مدرسہ قائم نہ ہوا یہ ایسا ہی ہوگا، لمحوں نے خطا کی صدیوں نے سزا پائی، یا کے بعد دیگر ایک ایک عالم کام میں آتا چلا جائے گا، اور پھر یہ جو ہمارا علم سینہ بسینہ چلا آ رہا ہے یہ سلسلہ منقطع ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا۔ اسی لیے وہاں دارالعلوم دیوبند میں، یعنی دیوبند کے اندر دارالعلوم دیوبند کے نام سے ایک مدرسہ قائم کیا گیا، اور اخلاص تو دیکھیے حضرت مولانا قاسم نانوتوی نور اللہ مرقدہ نے جب مدرسے کی بنیاد ڈالی تھی یہ کہہ کر کے ڈالی تھی کہ میں ایک چراغ روشن کر رہا ہوں، لیکن الحمدللہ مجھے یقین یہ اللہ کی ذات پر ایک زمانہ وہ آئے گا اس چراغ سے چراغ روشن ہوتے چلے جائیں گے، ہندوستان کی ہر قریہ ہر بستی میں ہر گلی میں
ایک مدرسہ نظر آئے گا، لیکن ہاں یہ بات کہنے میں مجھے کوئی آر نہیں ہے، آج ہندوستان ہی کی بات نہیں ہے، وہ دنیا کا کون سا خطہ، کون سا ملک، کون سا علاقہ ہے جہاں دارالعلوم دیوبند کا فیض نہیں ہے، جہاں دارالعلوم دیوبند کے فضلاء وہاں کوئی خدمات دینی انجام نہ دے رہے ہوں۔ حضرت پڑوس ملک کے حضرت مولانا تقی عثمانی نے ایک جگہ لکھا ہے، میرا جانا وہاں ہوا جہاں دنیا ختم ہو رہی ہے، میرا جانا وہاں ہوا جہاں آبادی ختم ہے، پانی ہی پانی ہے۔ میں نے وہاں اپنے میزبانوں سے درخواست کی ہے مجھے کسی مسجد میں لے جایا جائے، میں نماز جماعت سے ادا کرنا چاہتا ہوں۔ 650 400 کلومیٹر کی دوری پر مستقل مسلسل گاڑی دوڑتی رہی، ایک مسجد کہیں بمشکل نظر آئی، لیکن جب نماز کے بعد امام صاحب سے ملاقات کی گئی اور معلوم کیا تمہارا سلسلہ کہاں سے ہے، تمہارا تعلق کہاں سے ہے، برجستہ کیا اٹھے، میرا سلسلہ میرا تعلق دارالعلوم دیوبند سے ہے۔ مولانا وہ کہتے ہیں کہ مجھے اس وقت میں مولانا قاسم نانوتوی کو جملہ یاد آیا جو کتابوں میں پڑھا تھا، یہ ہے بزرگوں کا اخلاص۔ اور آج یہ مدرسہ اگر یہاں قائم ہوا ہے، ابھی تک تو یہاں سے وہ پیالے بنتے تھے، کف بنتے تھے، پاؤٹ تیار ہوتے تھے، فیکٹری تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور تھا کہ جتنے کف بنے ہوں گے، لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا، اور منظور یہ تھا آج کے بعد یہاں سے عالم پیدا ہوں گے، حافظ پیدا ہوں گے، قاری پیدا ہوں گے، دین کا درد رکھنے والے، دین کے دائی، دین کے سپاہی پیدا ہوں گے، اور باطل سے مقابلہ کریں گے، لوگوں کو اچھائی کی طرف لائیں گے اور برائی سے روکیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اس کی ابتدا ہو چکی ہے، ابھی آپ نے دیکھا نکاح ہوا ہے مدرسے کے اندر، ورنہ مسلمانوں کہاں کہاں جا کر کے میرج ہوم بک کراتے ہو اور فضول خرچی کرتے ہو، آتش بازی ہوتی ہے، وہاں لڑکیاں نچائی جاتی ہیں، ویڈیو گرافری ہوتی ہے، اور نہ جانے کن کن خرافات کا عادی ہو کر مسلمان اپنی بچی کے ہاتھ پیلے کر رہا ہے، جبکہ شیطان خوش ہوتا ہے۔ اور بہترین نکاح وہ ہے جو کم خرچ پر ہو، بہترین سادگی کے ساتھ میں ہو، بہترین نکاح وہ ہے یہ یہاں نکاح ہوا ہے اس مدرسے کی برکت سے الحمدللہ۔ اس کا بھی آغاز ہو چکا ہے، یہ مدرسہ برائیوں کا خاتمہ کرے گا پورے علاقے کے اندر اور اچھائیوں کو عام کرے گا انشاءاللہ العزیز۔ مدرسوں کا وجود، ایک طبقہ کہتا ہے کہ یہ مدرسے کھولنے کی کیا ضرورت ہے مول صاحب، میں نے کہ پھر کیا کھولے، کہنے لگے کالج کھولو، اسکول کھولو۔ میں نے کہا مدرسے تو بہت کم ہیں، یہ تو خیر ہمارے اسکول کالج بھی کم ہیں، لیکن پھر بھی یہ مدرسے کھلے ہوئے ہیں، کھلتے جا رہے ہیں، تو ہمارے سروں پر ٹوپیاں، چہروں پر داڑیاں نظر آ رہی ہے، مسجد کی میناریں آباد ہیں۔ جب یہ بات مجھ سے کہی تو میں نے ان سے یوں کہا تھا کہ سن پیارے، اگر یہ مدرسوں کا وجود ہے تو روئے زمین پر، خاص کر ہماری ہندوستان کی سرزمین پر، پڑوس ملک میں اور دوسرے بنگلہ دیش میں، یہ 3-4 ملک تو چکے، ایک ہی تھے اور الگ الگ ہو گئے تقسیم ہونے کے بعد، لیکن یاد رہے ان تینوں ممالک میں ان مدرسوں کا وجود ہی کی وجہ سے میں یہ کہوں گا کہ الحمدللہ چہروں پر داڑیاں نظر آ رہی ہیں، سروں پر ٹوپیاں نظر آ رہی ہیں، اور چھوٹوں بڑوں کا ادب و احترام نظر آ رہا ہے۔ جس ملک کو اسلامی ملک کہتے ہو، اسلامی حکومت کہتے ہو، مصر، آپ چاہ کر بھی داڑھی نہیں رکھ سکتے ہیں، وہاں حکومت کا قانون یہ ہے آپ داڑھی نہیں رکھ سکتے ہیں۔ کہیں کوئی قانون بنایا، کہیں کسی نے کوئی قانون بنایا اور اس کا بھی پاس و لحاظ نہ رکھا گیا، قانون بناتے وقت اسلامی حکومت کے اندر میرے آقا کی سنت ہے اور میرے آقا کی سنت ہے، لیکن سنت کے خلاف بھی قانون بنایا۔ میں تو بہت ہی خوش نصیب ہوں اور تو بہت ہی خوش نصیب ہے، ہندوستان میں جنم لیا۔ یہاں ہندوستان کی خوبصورتی یہ ہے ہر آدمی کو اپنے مذہب کے مطابق
عمل کرنے کی اجازت ہے، یہ ہمارا آئین کہتا ہے، ہمارا قانون کہتا ہے، لیکن یاد رہے تم تعلیمی میدان میں آگے جاؤ اور کتابوں کا مطالعہ کرو، کتابیں پڑھو، پھر تمہیں معلوم ہوگا کہ تمہارے حقوق کیا ہے اور آئین تمہیں کس کس چیز کی اجازت دیتا ہے۔ لیکن آج بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے بچے پڑھتے ہی نہیں، مدرسوں میں بھی نہیں پڑھ پا رہے ہیں، اسکول اور کالج میں بھی نہیں پڑھ پا رہے ہیں۔ رات میں نے غازی آباد کے اندر یہ بات کہی تھی اور وہاں کے ایس ڈی ایم موجود تھے، ان کی موجودگی میں کہی تھی، اس بات کو یہاں پھر دوہرا دینا چاہتا ہوں۔ اور مسلمانوں سنو، ایک طبقہ ہمارے بیچ میں ایسا پیدا ہو گیا جو حکومت کو دوست دیتا ہے یہ کہہ کر کے کہ ہماری نوکریاں نہیں لگتی۔ خدا کی قسم وہ غلط کہتا ہے۔ تم قابل تو بنو، کوالیفیکیشن حاصل کرو، تعلیم حاصل کرو، اور تعلیم حاصل کرنے کے بعد تم جب اس لائق بن جاؤ گے، کسی ٹیسٹ میں بیٹھ کر کے ٹیسٹ کو پاس کرو گے، تم حکومت کی مجبوری ہوگی تمہیں لینے کے لیے، لیکن تم اس قابل تو بنو۔ تم تو ہائی اسکول اور انٹر تک رہ جاتے، اس کے اوپر جانے کو تیار ہی نہیں ہو۔ تعلیم آگے کی اصل ہے اور اس اصل تعلیم پہ پیسہ لگتا ہے، اور تمہیں اپنی ضروریات کو کم کر کے اپنی اولاد کو پڑھانا ہوگا، اپنی اولاد کو آگے بڑھانا ہوگا، ورنہ ہندوستان کی سرزمین پہ تم بوجھ بن کے زندگی گزارو گے۔ بوجھ مت بنو۔ حضرت شاہ صاحب مد ظلہ العالی استاذ حدیث اور شیخ الحدیث دارالعلوم وقت دیوبند جب پڑھا رہے تھے 2000 غالباً 6 یا 7 کی بات ہے، تو جملہ کہا کہ مسلمان ہندوستان کے سرزمین پہ بوجھ ہے۔ تو عجیب سا لگا، فیل ہوا کیسے بوجھ ہے؟ کہا کہ نہ ڈاکٹر ہے، نہ انجینئر ہے، نہ پروفیسر سے ہے، یعنی آبادی کے تناسب سے تو پتہ یہ چلا کہ پڑھتے ہی نہیں ہے، لیکن آج جب اس میدان میں ہم نے قدم رکھا معلوم یہ حقیقت میں بوجھ ہے۔ اگر ہم کسی تھانے کے اندر چلے جائیں، ہماری نگاہیں تلاش کرتی ہے کہ کیا کوئی پولیس والا ایسا بھی اپنا ہو۔ اگر ہم عدالت کے اندر چلے جائیں، ہم کسی وکیل کو تلاش کریں تو سوچتے یہ ہیں کہ کون اپنا وکیل ہوگا، یا کسی اور دوسرے ڈپارٹمنٹ میں چلے جائیں، ہم وہاں جا کر کے اپنوں کو تلاش کرتے ہیں۔ اور صداقت یہ ہے، سچائی یہ ہے کہ اپنے تو پڑھتے ہی نہیں ہے، اپنے تو اسکولوں کالج کے چکر کاٹ کے گھوم کر کے اور اپنے ماں باپ کو تڑپا کر ترسا کر کے اور پھر وہاں ٹائر پنچر کی دکان پہ چلے جاتے ہیں۔ تو کیا اس سے تمہاری ترقی ہوگی؟ کیا سماج میں تمہاری پہچان ہوگی؟ کیا تمہیں اس ملک میں عزت دی جائے گی؟ قطعاً نہیں دی جائے گی۔ اگر عزت حاصل کرنی ہے وہ ایک ہی ہتھیار ہے، وہ ایک ہی طریقہ، ایک ہی راستہ ہے، اور وہ ہے تعلیم۔ اور وہ تعلیم اس لیے ضروری ہے کہ تیرا نبی اور میرا نبی یہ دنیا میں تشریف لایا، اور تشریف لانے کے بعد سب سے پہلے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے آقا کے اوپر وحی بھیجی، سب سے پہلا سبق یہ تھا اقرا، پڑھ۔ جس قوم کو سب سے پہلے سبق یہ پڑھایا گیا ہو کہ پڑھ، اور وہ قوم آج ان پڑھ جاہل جٹ ہے، تجھ پہ لیبل لگا دیا گیا ان پڑھ ہونے کا، یہ قوم ان پڑھ ہے۔ اور جب 4 آدمی بیٹھتے ہیں مسلمان کا ذکر ہوتا ہے، یاد رکھو جہالت سے ہوتا ہے کہ تو جاہل قوم ہے، جاہل قوم ہے۔ جتنے لوگ یہاں بیٹھے، اگر میں پوچھوں کیا کسی کا بچہ کوئی ایسا کورس کر رہا ہے کہ آئی پی ایس کا یا بی بی اے، بی سی اے یا کوئی اس طریقے کوئی کورس کر رہا ہے، مشکل سے 1-2 ہاتھ اٹھیں گے۔ حضرت مولانا حسرت موہانی ہے یا غالباً کوئی دوسرا عالم دین ہے، ملک آزاد ہو گیا تب کہا تھا کہ صرف 100 سال تک مسلمانوں کو اپنے بچے پڑھانے چاہیے، 100 سال تک صرف پڑھائی پہ دھیان دینا چاہیے، لیکن نہیں دیا گیا، نہیں دیا گیا۔ ان پڑھ ہی رہے سارے کے سارے۔ پڑھو، اپنے کالج قائم کرو، اپنے اسکول قائم کرو۔ اگر اسکول اور کالج نہ کھولے گئے، یاد رہے کہ پھر تمہارا شمار آنے والے وقت میں مجھے لگتا ہے کہ انسانوں میں بھی نہیں ہوگا۔ جانتے ہو جس کے پاس تہذیب، جس کے پاس علم نہیں ہے، اس کے پاس تہذیب بھی نہیں ہے، جس کے پاس زندگی میں کوئی تعلیم کا نام و نشان نہیں ہے، اس کی زندگی میں تمدن بھی نہیں ہے، اس کی زندگی میں کچھ بھی نہیں ہے، وہ جانور جیسا ہی ہے۔ جیسے جانور آیا زندگی گزارنے کے لیے، ایسا ہی جاہل انسان زندگی گزار کے
چلا گیا ہے۔ اور مسلمانوں حالات تو دیکھو حالات کیسے ہوتے جا رہے ہیں۔ پڑوس کی ریاست راجستھان کے اندر تمہاری بچیوں کے اوپر آواز اٹھی ہے اور یہ کہہ دیا گیا حجاب پہن کر کالج نہیں جائے گی، اسکول نہیں جائے گی۔ جب یہ خبر میں نے پڑھی میں نے کہا بہت اچھا، مجھے خوشی ہوئی۔ میں نے کہا صحیح کہا ہے اور ایسا ہی ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کس نے کہا ہے تم سے اپنے کالج مت بناؤ، اپنے اسکول مت بناؤ؟ مسلمانوں کھڑے ہو جاؤ، اپنی یونیورسٹی قائم کرو، اپنے کالج قائم کرو، اپنے اسکول بناؤ اور جس طریقے سے چاہو اس میں ڈریس کو متعین کرو۔ کوئی تمہیں پابندی کرنے، کوئی پابندی تم پہ لگنے والی نہیں ہے، کوئی تمہیں اس کا پابند نہیں کرے گا کہ تمہارے کالج میں ایسا لباس کیوں ہے، ایسی ڈریس کیوں ہے۔ کالج دوسروں کے ہیں اور وہاں بات تمہاری منے گی، ڈریس تم منتخب کرو گے۔ اسکول تو قائم کرتے ہیں دوسرے لوگ اور جا کر کے کہو گے جس لباس کو اور جس ڈریس کو ہم چاہیں گے ہم نافذ کرائیں گے، تم کراؤ گے ایسے؟ یہ تم نے مدرسہ کھولا ہے، کوئی آ کر کے زبردستی کہے میں پینٹ شرٹ میں حفظ کروں گا، پھر تمہیں ہمارا لباس تو یہ ہے کرتا پجامہ پہن کے بچہ آئے۔ اسی لیے آج ضرورت ہے اس بات کی، اپنے کالج اپنے اسکول قائم کرو۔ اور وہاں تو حالات تم نے دیکھے ہی ہوں گے۔ میسور کے اندر ابھی چند مہینوں پہلے ایک بچی کو کالج کے احاطے میں روک دیا گیا تھا، جانتے چند درندوں نے اس کو گھیر لیا تھا، وہاں بھی حجاب کے اوپر مسئلہ اٹھا تھا، لیکن اس واقعے کے بعد میں جانتے کتنے کالج وہاں کے لوگوں نے کھولے ہیں۔ اللہ کی قسم مجھے ایک آدمی نے بتایا کہ مفتی صاحب کم سے کم 10-15 کالج 10-15 اسکول اس کے بعد میں کھلے ہیں۔ مسلمانوں کہاں ہو، کدھر ہو؟ تم تو اپنا سارا پیسہ ساری کمائی بیاہ شادی پہ خرچ کرتے ہو۔ ابھی کسی کی شادی ہو تو 50 لاکھ روپے شادی میں اڑا دیے، 1 کروڑ روپے شادی میں خرچ کر دیے۔ ابھی ایک جگہ شادی ہوئی، شادی کی رپورٹ لگی، یوں کہا کہ 1 کروڑ روپہ تو انہوں نے ڈیکوریشن پہ خرچ کیا ہے۔ ہاں 1 کروڑ روپے میں ایک اسکول کالج بن کے کھڑا ہو جاتا اور وہاں ہماری بچیاں پڑھتی، تعلیم حاصل کرتی۔ اگر تمہیں اس ملک میں شان سے جینا ہے، اپنے آپ کو زندہ رکھنا، ثابت کرنا ہے تو تعلیمی میدان میں تم کو محنت کرنی ہوگی۔ اگر تعلیمی میدان میں تم آج پچھڑ گئے جیسے پچھڑتے آ رہے ہو تو کل اس سے بھی زیادہ حالات تمہارے خراب ہوں گے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ پڑھا لکھا سماج، پڑھا لکھا معاشرہ اپنی شناخت رکھتا ہے، اپنی پہچان رکھتا ہے، اور تمہاری شناخت تمہاری پہچان آج جہالت سے ہو رہی ہے، ان پڑھوں سے ہو رہی ہے۔ اسی لیے تمہیں چاہیے کہ ہم اس جہالت کے لیبل کو ہٹا کر کے الحمدللہ پڑھے لکھے انسان کہلائیں گے، پڑھا لکھا سماج کہلائیں گے۔ اسی لیے پڑھنا لکھنے پر بہت زیادہ محنت کرنی چاہیے۔ اور وہاں بیاہ شادی میں فضول خرچی ہو رہی ہے۔ ایک آدمی نے ایک بچی کی شادی کی، 1 کروڑ روپے خرچ کر دیا۔ کون سا کمال تھا؟ کھانے والے کھا کر کے چلے گئے اور یہ کہہ کر کے چلے گئے ماشاءاللہ شادی بہت اچھی کی ہے، لیکن وہ چند گھنٹوں کے بعد میں تیری شادی کو بھول جائیں گے۔ کاش اگر تو اپنی بچی کے نکاح کے وقت میں 10-15 غریب گھرانے کی بچی لا کر کے بٹھاتا اور کہتا کہ ان بچوں کے ہاتھ بھی پیلے میں اسی نکاح کے اندر کراؤں گا، یعنی اپنی بیٹی کے ساتھ میں ان بیٹیوں کا نکاح بھی کرا رہا ہوں، تو سماج میں ترقت بڑھ جاتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں شاید تجھے کوئی اجر مل جاتا۔ لیکن یہ تو شادی کی بات ہے، ولیمہ ایک سنت ہے، اور ایک سنت کو زندہ کرنے کے لیے مسلمان آج کتنی خرافات جنم لے رہی ہے۔ علماء نے لکھا ہے اگر کوئی سنت ایسی ہو جس سے 1000 خرافات جنم لے سکتے ہو، وہاں سنت کو ترک بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ ولیمہ ایک محض سنت ہے۔ اگر 10-15-20 دوست اکٹھے ہو کر کے اپنے گھروں سے کھانا لے آئے اور کھانا لا کر کے ایک جگہ بیٹھ کر کے کھا لے تو ولیمہ ادا ہو جائے گا۔ مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، دوسرے مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ولیمہ ادا ہو جائے گا۔ لیکن ولیمے کے نام پر کتنی خرافات ہوتی ہیں، لڑکیاں ہیں، لڑکے ہیں، آج کوئی روک ٹوک نہیں ہے، وہ منڈپ میں ایسے بھاگی پھر رہی ہے جیسے کہ
پارک میں تتلیاں پھرتی ہیں اور نہ سر پہ دوپٹہ ہے، نہ کوئی حیا ہے، نہ کوئی شرم ہے، اور جس بچی کو تم نے کبھی نہ دیکھا ہو، جس کی بیوی کو تم نے کبھی نہ دیکھا ہو، منڈپ میں میرج ہوم میں چلے جاؤ اور وہاں جا کر کے دیکھ لو، بلکہ بڑی صبر کیسی آتی ہے جیسے کہ آج ہماری نمائش ہو رہی ہے۔ اللہ کی قسم میں کہنا چاہوں گا ان مردوں سے اور کہنا چاہوں گا ان والدین سے، تمہاری بیٹیاں حضرت فاطمہ کو منہ نہیں دکھا پائیں گی۔ حضرت فاطمہ کا کردار تو دیکھیے، لکھا ہے سیرت کی کتابوں میں، آخری وقت ہے اپنے شوہر علی کو مخاطب کر کے فرمایا میرے جنازے میں کسی کو شریک نہ کرنا، میرے جنازے میں کسی کو شریک نہ کرنا۔ حضرت علی تھوڑے ہچکچا گئے کہ بنت رسول اللہ کا جنازہ ہو اور کسی کو شریک نہ کروں، کیسے ممکن ہے؟ قریش کو جمع کروں گا، انصار کو جمع کروں گا۔ حضرت فاطمہ نے آنسو بہا دیے، تڑپ گئی، مچل گئی۔ حضرت علی نے وجہ پوچھی، یوں کہا میرے پیارے شوہر، میرے ابو نے کہا تھا بیٹی پردے میں رہنا، میں نے پوری لائف پردے کا اہتمام کیا ہے، پوری زندگی کسی غیر محرم نے مجھے نہیں دیکھا، کسی غیر محرم کو میں نے نہیں دیکھا۔ میں چاہتی یہ ہوں مرنے کے بعد میری کفن کی سفیدی بھی کوئی نہ دیکھ پائے۔ حضرت علی سمجھ گئے انتقال ہو جاتا ہے، اور انتقال ہو گیا۔ حضرت علی کھڑے ہیں اور ان کے دونوں لخت جگر کھڑے ہیں، دو شہزادے ہیں، اور میں نے متعدد اجلاس میں کہا ہے یہ وہ شہزادے ہیں جن پر یہ عرش و فرش بھی ناز کرتے ہیں، یہ فلک بھی ناز کرتا ہے، یہ زمین بھی ناز کرتی ہے۔ اس لیے زمین پر ایسے شہزادے نہیں آئے تھے اور قیامت تک نہیں آئیں گے، وہ شہزادے جنہیں یہ فخر حاصل ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی پکڑ کر کھیلتے تھے، زلفیں پکڑ کر کے کھیلا کرتے تھے، اور یہ انہیں سعادت حاصل ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں بیٹھ کر کے اپنا وقت بتایا کرتے تھے۔ جب میرے آقا نماز پڑھتے ہیں اور ایک بچہ حضرت حسن آ کر کے یہاں پشت پر سوار ہو جاتا ہے، میرے آقا سجدہ کو لمبا کر دیتے ہیں، سجدے کو طویل کر دیتے ہیں۔ کسی صحابی نے ہٹانا چاہا، میرے آقا نے اشارے سے منع کر دیا نہ ہٹایا جائے۔ یہ شہزادے تاریخ میں ہیں، ایسے تاریخ میں ایسے شہزادے کہیں نہیں ملیں گے۔ یہ حضرت فاطمہ کے لخت جگر ہیں، یہ کھڑے ہوئے ہیں، حضرت علی کھڑے ہیں۔ جنازے کو 4 آدمی اٹھاتے ہیں، یہ 3 آدمی ہیں، چوتھا آدمی کوئی جنازے کو اٹھانے والا نہیں ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری صحابی رسول کا گزر ہوا، حضرت علی نے حضرت علی نے آواز دی ابو ذر ایک کام کرتے جاؤ۔ کہا کون سا کام ہے؟ تو دیکھا جنازہ رکھا ہے، حضرت ابو ذر کی پیر کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ داماد رسول اور بنت رسول اللہ کا جنازہ ہے اور یہاں کوئی نہیں ہے، کیا ماجرا ہے؟ لیکن حضرت علی نے اشارہ کر دیا، بہرحال خاموش رہے۔ جنازہ قبرستان تک پہنچا ہے اور قبر میں اتارا گیا۔ جب قبر میں اتارنے کا وقت آیا، ابو ذر نے قبر سے مخاطب ہو کر کے کہا قبر تیرے اندر کون آنے والی ہے؟ آواز آئی ہے کون آنے والی ہے؟ کہا تیرے اندر بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنے والی ہے۔ یہ کھڑے ہیں حضرت علی، ان کی چوسا آنے والی ہے، یہ 2 شہزادے کھڑے ہیں، ان کی والدہ آنے والی ہے۔ پھر قبر سے پلٹ کر کے جواب آیا، ابو ذر حسب نسب نہ گناؤ، یہ بتاؤ کہ اعمال کیا کر کے آئی ہے، اعمال کیا کر کے آئی ہے؟ کیا قبر کی 2 گز زمین جانتے نہیں تھی کہ فاطمہ کے اعمال کیا تھے؟ وہ جانتی ہوگی، آسمان بھی جانتا ہوگا، یہ زمین بھی جانتی ہوگی، لیکن پھر آواز کیوں آئی تھی؟ یہ آواز آئی تھی تیرے لیے، میرے لیے، تیری اور میری بہنوں کے لیے، ماؤں کے لیے آواز آئی تھی۔ لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ آج میرج ہوم میں کیا ہو رہا ہے، بچیاں جن کی عمر 16 17 18 سال
جن کی عمر 14 سال، اللہ کی قسم چھوٹی چھوٹی عمر کی بچیاں بڑیوں کو دیکھ کر کے بناؤ سنگار کی حدود پار کر رہی ہے، ورنہ ایک زمانہ تھا کہ بچی جب تک کہ نکاح نہ ہو جائے بن سورنے کی اجازت نہیں تھی، لیکن آج اس طریقے سے بن سورنا چلو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن سنگین مسئلہ یہ ہے غیر مردوں کے سامنے جا کر کے اپنے آپ کو نمایاں پیش کرنا، اپنے آپ کو پیش کرنا، یہ سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ اور اس سے بھی زیادہ خطرناک بات بتلاتا چلوں، بات آگے چلی گئی، جب نکاح کا وقت ہوتا ہے، یعنی آج نکاح ہونا ہے، نکاح سے 4-5 گھنٹے پہلے بچیاں وہاں چلی جاتی ہے بننے کے لیے، سورنے کے لیے، باقاعدہ آج اس کے سینٹر کھلے ہوئے ہیں، وہاں چلی گئی اور جانے کے بعد میک اپ کرا کر کے آئی ہے، 4 گھنٹے میں 5 گھنٹے میں وہ عورت وہ ہوتی ہے جو غیر ہوتی ہے، جو بے حیا ہوتی ہے، بے شرم ہوتی ہے، جو اس میں کام کرنے والی ہوتی ہے، اور ان کے یہاں 5 گھنٹے گزار کے آ رہی ہے۔ اور پھر پوچھو اس حاجی کی بیٹی سے، پوچھو اس مولوی کی بیٹی سے کہ تمہیں ظہر کی نماز کا کیا ہوا، عصر کی نماز کا کیا ہوا، مغرب کی نماز کدھر گئی اور عشاء کی نماز کہاں چلی گئی؟ جب تم نے 25,000 کا میک اپ کیا ہے، اب تو ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ ظہر کے لیے وضو کر لے یا عصر کے لیے، مغرب کے لیے، عشاء کے لیے وضو کر لے۔ اور نبی کا فرمان یہ ہے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ لفظ قد ماضی پہ داخل ہوتا ہے تو تحقیق کے معنی پیدا کرتا ہے۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز کو ترک کر دیا گویا کہ اس نے کفر کیا۔ یہ آقا کا فرمان ہے۔ اور بڑے بڑے جس نے 4 چلے نہیں، جس نے 36 چلے لگائے ہیں، اس کی بچی کا بھی عالم یہی ہے، اور جو مفتی کی بچی ہے اس کی بچی کا بھی عالم یہی ہے۔ اور پھر یہ سوچتے چلو آج ہی کا دن تو ہے، جبکہ ایک وقت کی نماز چھوڑنے پر خدا کی قسم جو کتابوں کے اندر عذاب کا ذکر آیا ہے، تیری اور میری روح کانپ جاتی ہے۔ لیکن ہمیں کس سے کہانی لگتے ہیں، کس سے کہانی ہی تو ہے، بعد کی باتیں کیا ہوگا، توبہ کر لیں گے، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ جان بوجھ کر گناہ کرتے ہو اور کہتے ہو توبہ کر لیں گے۔ اور ایک رسم بیاہ شادی میں عجیب نہ جانے کہاں سے لے کر کے آئے، رسم تو ساری لے کر کے آئے ہیں، ہماری کون سی رسم ہے؟ ہمارا تو یہ ہے کہ سیدھا سیدھا نکاح ہو گیا، لڑکی رخصت ہو گئی، سبحان اللہ، اگلے دن ولیمہ کر دے تیری جیسی حیثیت ہے، یہ ہے نکاح۔ ایک رسم لے کر کے آئے جوتی چرائی، نکاح کے بعد میں جب لڑکا ہونے والی جو اس کی ساس ہوتی ہے، ساسو ماں کہا جاتا ہے، سلام کرنے کے لیے وہاں جاتا ہے، ایک تو ملائی کی خرافات نہ جانے، سلامی کی خرافات نہ جانے کہاں سے آئی ہے، وہاں تایا کی لڑکی ہے، چچا کی لڑکی ہے، خالہ کی بیٹی ہے، پھوپھی کی بیٹی ہے، تمام کی تمام بچیاں اس دلہے کو نوچ رہی ہے، کوئی گال نوچ رہی ہے، کوئی بال نوچ رہی ہے، کوئی مذاق کر رہی ہے، کوئی استہزاء کر رہی ہے، کوئی خرافات کر رہی ہے۔ خدا کی قسم گناہ کبیرہ ہے، مسلمان باز آؤ، توبہ کرو۔ اور جو اس کی دلہن بنی ہے، اس کی دلہن کی بہنوں نے یہ کیا کہ اس کی جوتی چرا لی، اس کو نام دے دیا جوتی چرائی کا، نام دے دیا جوتی چرائی کا کہ جوتی چرائی، اور اس پر انعام مانگا جاتا ہے، انعام دیا جائے۔ یہ قہر ہے خدا کا تمہارے اوپر کہ چوری اور پھر قرآن اس پر انعام، قرآن کریم کی خلاف ورزی ہے، جبکہ قرآن کہتا ہے وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمْ، چوری کرنے والا مرد ہو یا چوری کرنے والی عورت ہو، ہاتھ قلم کر دیے جائے۔ اور یہاں چوری کرنے پر انعام کا ڈیمانڈ ہو رہی ہے، قرآن سے بغاوت کر کے زندگی گزار رہے ہو، قرآن سے بغاوت کر کے زندگی گزار رہے ہو، اور کہتے ہو 25,000 روپے چاہیے، 40,000 روپے چاہیے۔ اور کبھی کبھی ان بچوں کی حمایت میں بڑے دانشور لوگ کھڑے ہوئے، ہاں صحیح تو کہہ رہی ہے، آج ہی تو موقع ہے، آج ہی تو موقع ہے، آج کے بعد تو مر جائے گی نا، یہ کل مر جائے گی، آج ہی موقع ہے، دے دو۔ یہ خرافات ہیں، خرافات۔ پوچھو
مفتی صاحب سے خرافات کہاں سے لے آئے ہو، کہاں سے آ گئی ہیں سماج معاشرے میں؟ اگر ان خرافات سے بچ جاؤ گے تو خدا کی قسم ترقی تمہاری 10 سال کے اندر اتنی ہو جائے گی جو 100 سالوں میں نہیں ہوئی ہے۔ اور ویڈیوگرافی ہوتی ہے اس میں، پورے منڈپ میں شادی حال میں فوٹو کھینچ رہے، ایک کیمرہ ایسا آیا کہ اڑتا رہتا ہے، جیسے ہی کوئی، میں نے یہ منظر دیکھا اپنی آنکھوں سے اس لیے بتلا رہا ہوں، جیسے کوئی کسی کی بیوی ہے یا کسی کی بہن ہے وہ کچھ کھا رہی ہے یا دوپٹہ سرک گیا ہے ادھر سے ایسے، اور سرک کیا گیا، سرکا دیا گیا، کہو سرکا دیا گیا ہے، دوپٹہ سر پہ رکھتی نہیں، تو پھر وہ کیمرہ آئے گا ایسے آئے گا ایسے 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 ایسے، وہ کچھ کھا رہی ہے، جیسے ہی لقمہ منہ کے قریب گیا ایک دم آ کے کیچ کر لیا۔ جانتے ہو بعد میں کیا ہوتا ہے؟ لحاف میں لیٹ کر کے، کمبلوں میں لیٹ کر کے، دیکھنے والے دیکھتے اپنے دل کو بہلاتے ہیں کہ یہ فلاں کی بیوی ہے، فلاں کی بیگم ہے، فلاں کی بچی ہے، دیکھو کیسے کھا رہی ہے اور کیسے مٹک رہی ہے۔ اگر ہماری بیٹی کو، ہماری بہن کو اگر ہمارے منہ پہ کوئی کہے یہ کیسے مٹک رہی ہے، کیسے چٹک رہی ہے، خدا کی قسم وہاں چاروں دونوں طرف سے آمنے سامنے لوگ ہو جائیں گے اور ایک مہا جنگ ہونے کو تیار ہوگی، لیکن وہاں لحاف میں لیٹ کر کے ہماری بیٹی اور ہماری بہن کی عزت کے ساتھ میں کھلواڑ ہو رہا ہے۔ یہ مواقع کس نے پیدا کیے؟ یہ مواقع ہم نے پیدا کیے ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے۔ جبکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تو یہ ہے، اگر کسی بچی کے سر پہ دوپٹہ نہ ہو، اس بچی کے سر پہ دوپٹہ رکھا جائے۔ ایک غزوے کے موقع پر چند قیدی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے گئے۔ میرے آقا تشریف فرما ہے، حضرات صحابہ کرام بیٹھے ہیں، آقا کی نگاہ سامنے چلی جاتی ہے، وہاں ایک بچی جس کے سر پہ دوپٹہ نہیں ہے، کہا بلال آئین بلال، کہاں ہے بلال؟ یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، بلال میری چادر لے جاؤ، اس بچی کے سر پہ رکھ کر کے آؤ، بچی کا سر کھلا ہوا ہے۔ بلال گئے ہیں، میرے آقا کسی کام میں لگ گئے اور بلال پھر واپس چلے آئے، چادر کو یہیں لا کر کے رکھ دیا۔ میرے آقا کی چند منٹ کے بعد میں پھر نگاہ پڑی ہے تو اس بچی کا سر ننگا تھا، برہنہ تھا، کھلا ہوا تھا۔ آئین بلال، کہاں ہے بلال؟ بلال کانپ گئے، یا رسول اللہ کیا ہوا بچی کے سر پہ؟ کیا ہوا بچی کے سر پہ چادر نہیں رکھی؟ بلال کا جواب یہ تھا، یا رسول اللہ یہ کافر کی بیٹی کافرہ ہے، یہ حاتم طائی کی بیٹی ہے اور اس کا باپ ایمان نہیں لایا تھا، یہ بھی غیر ایمان والی ہے، یہ نبوت والی چادر ہے۔ میری طبیعت نے گوارا نہ کیا کہ نبی کی رحمت والی چادر جو وہاں آسمانوں پہ گئی ہو، معراج کی شب جس نے آسمانوں سے جا کر کے وہاں عرش معلّہ تک گئی ہو، اس چادر کو میں ایک کافرہ کے سر پہ رکھوں؟ میرے آقا نے جواب دیا، بلال سن، بیٹی بیٹی ہوا کرتی ہے، بیٹی مسلمان کی ہو یا غیر مسلم کی، اس سے کوئی بحث نہیں ہے۔ میرے آقا نے یہ سبق دیا ہے کہ بیٹیوں کے سر کھلے نہ رکھو، سر پہ چادر رکھ دی جائے۔ اور آج تو ہم اپنی بیٹیوں کو اجازت دیتے ہیں، وہ شادیوں میں فنکشنوں میں کھلے سر جا رہی ہے۔ کوئی آقا کی تعلیم کا، کوئی آقا کی تعلیم کا ہمارے اوپر ذرہ برابر بھی اثر نہیں ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، عظمت صحابہ، کوئی اثر نہیں۔ لیکن بات تعلیم سے نکلی تھی، بات نکلتے نکلتے کہاں چلی گئی؟ لیکن یہ بات میں عرض اس لیے کر رہا ہوں کہ حالات ہیں آج ایسے، اور کسی بھی قصبے، کسی بھی اضلاع کے اندر آپ چلے جائیں، بیاہ شادی ہو رہی ہے، ان کے حالات ہی یہی ہیں، یہی حالات بنتے جا رہے ہیں، اور اتنے خراب حالات ہو رہے ہیں کہ اللہ حفاظت فرمائے۔ تو میں نے بات یہ شروع کی تھی، میں نے ایک شعر کہا تھا کہ ساقی یہ مدرسے ہیں، ساقی تیرے میخانے نہیں،
یہاں کی خاک سے انسان بنائے جاتے ہیں. اس مدرسے کا وجود عمل میں آیا تو خدا کی رحمت ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے مدرسے کا وجود عمل میں آیا ہے. اور مجھے انشاءاللہ یہ امید ہے اس مدرسے کو اول دن سے ایسے عظیم بزرگ کی سرپرستی حاصل ہے. انشاءاللہ ایک دن یہ مدرسہ آگے چل کر کے بڑا دارالعلوم بن جائے گا. اس کو جس عظیم ترین شخصیت کی سرپرستی حاصل ہے وہ حضرت قاری محمد اسماعیل صاحب ہیں جو مزاج ہوتے ہیں حضرت پیر طلحہ صاحب کے. بہرحال بہت بڑے بزرگ ہیں اور یہ علاقے کے مولوی ہیں. وہ سب کی شفقت اس مدرسے کے اوپر ہے. اللہ کرے کہ مدرسہ ترقی کرتا چلا جائے. لیکن اگر تم لوگ بھی اس مدرسے سے سر جوڑ کر کے اور کاندھے سے کاندھا ملا کر کے چلو گے, مجھے اللہ کی ذات سے امید یہ ہے یہ مدرسہ ایک دن علاقے کا بڑا مدرسہ ہوگا, بڑا دارالعلوم ہوگا اور یہاں سے بڑے بڑے عابد, بڑے بڑے زاہد, بڑے بڑے فاضل اور بڑے بڑے قاری پیدا ہوں گے. میں تو صرف یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ دیکھوں تو صحیح کہ کون ہے ایسا آدمی, ایک آدمی کھڑا ہو کر کے جو یوں کہے 10,000 روپے مدرسے کو ہم دیں گے. 10,000 روپے والا ہے اس مجمع میں کوئی؟ ایسا لگا کہ جیسے کہ میں نے قبرستان میں کوئی آواز لگا دی ہو. 10,000 کا آدمی نہیں کوئی. یہ قصبہ اتر پردیش کا مشہور معروف قصبہ, بلند شہر کا نہیں, اور ہندوستان کے کہہ لو تو مبالغہ بھی نہیں ہوگا. الحمدللہ کاروبار اس لائن سے پہچانا جانا جاتا ہے. تو ہے کوئی 10,000 روپے جو یوں کہے مفتی صاحب مدرسے کو ہم دے دو؟ ماشاءاللہ اٹھ چچا اٹھے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, الحمدللہ, نعرہ تکبیر, اللہ اکبر. آ جاؤ میرے پاس میں نقد نہیں لوں گا, میں تم سے صرف مصافحہ کروں گا. آ جاؤ. ایک آدمی کو آواز دی, 3 چلائے الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوانگان عشق, آنکھیں بند کر لیتے ہیں دیدار کے لیے.